تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی تھا اسے چھوڑ دو اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول تمہارے سامنے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ ہاں، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل موڑی ہے جس میں نہ تم زیادہ لے کر ظلم کرو نہ وہ تمہیں کم دے کر تمہارے اوپر ظلم کرے، اور اگر تم یہ دیکھو کہ سامنے والا غریب ہے، تنگ دست ہے، عسرۃ فناظرۃ الی میسرہ، تو اس کے قرضہ وصول کرنے میں آسانی پیدا کرو، یہ بہتر ہے، اور اگر تم صدقہ کی نیت کر لو تو یہ اور بہتر ہے اگر تمہیں اس بات کا یقین اور علم ہے۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر ہر نفس کو موت کا پیالہ پینا ہے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ اس طور پر دیا جائے گا کہ اس میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 278۔ اللہ جل شانہ نے انسانیت کے بھلائی کے لیے ایک رسم ریت کو ختم کیا، اور میرے آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عزیزو، جب یہ مطالعہ کر رہا تھا تبھی یہ بات دل میں آئی کہ میرے آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ جیسی جیسی چیزیں بنی اسرائیل میں ہوئی تھی، قرب قیامت میں میری امت میں وہ ساری برائیاں آئے گی، پھر سے میری امت عملی طور پر، قولی طور پر، ذہنی طور پر قرآن سے، میری باتوں سے، میری سنت سے، میرے طریقے سے، شریعت سے نفرت کرنے لگے گی۔ جوان بے قابو ہو جائیں گے، جنہیں پوچھا جائے گا وہ جواب دینے کے اندر ایسے راستے اختیار کریں گے جس سے ان کی عزت بچ جائے لیکن شریعت نہیں بچے گی۔ کہا کیا ہوگا ایسے دور میں؟ تو کہا پھر سے ویسا دور آ جائے گا کہ زمین پر گناہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی اس کا پس منظر کیا ہے؟ جہالت کی ایک رسم تھی جو آج ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ نبی نے کہا تھا پھر سے وہ دور آئے گا نا، وہ دور ہے۔ کیا کرتے تھے؟ کسی پر قرضہ ہے، مثال کے طور پہ 100 روپے، مدت دی گئی ہے اس کو 2 مہینے، 2 مہینے مکمل ہوئے، ادا نہیں کر سکا تو 100 روپے پہ اس نے 1% سود رکھا تھا۔ اب 1 مہینے کے بعد ادا نہیں کیا، 2 مہینے کے بعد ادا نہیں کر سکا تو سود بڑھ کے 2% ہو جاتا۔ پھر اگر 2 مہینے دوسرے گزر گئے، ادا نہیں کیا، 4% ہو جاتا۔ پھر اگر 4 مہینے کے بعد ادا نہیں کیا، 6% ہو جاتا۔ یعنی سود اضعافا مضاعفہ بڑھتا جاتا تھا۔ آج پھر نظام وہ آ گیا کہ اگر آپ ایک قسط 1 ہفتہ بینک کا نہیں بھرتے، آپ پر سود کی رقم بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسی طرح ڈبل ٹربل بڑھاتے جاتے ہیں، اور اگر آپ نے 1000 روپے لیے 1000 کے اعتبار سے سود لگ رہا ہے، 10,000 لیے 10,000 کے اعتبار سے لگ رہا ہے۔ وہ بات بالکل آج یعنی قرب قیامت کی ایک جو بہت بڑی علامت ہے کہ انسانیت جو نہیں کلمہ پڑھا وہ تو ٹھیک ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا نا وہ بھی اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ اپنے ہیلے بہانے کر کے راستے تلاش کریں گے کسی طرح سے یہ استعمال میں آ جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے کہا کہ اسی لیے
سود کو چھوڑنے کے بعد میں کہا؟ پہلے یہ کہا اتقوا اللہ، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیوں کہا؟ یہاں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس لیے کہا کہ ایمان والے کو اللہ کا دھیان رہے، اسی لیے صدقہ بڑھتا ہے، حالانکہ صدقے میں سے مال گھٹتا ہے نا، پھر بھی صدقہ کرنے والا سکھی ہوتا ہے، حالانکہ صدقہ مال کم کرنے کے لیے ہے، اور سود بیاج مال بڑھانے کے لیے ہوتا ہے نا، کہ بیٹھے بیٹھے بس سب کو جن کو دیکھوں غریب ان کو قرضہ دے کے مال بڑھاؤں۔ وہاں دنیا کی زندگی بڑھانے کی فکر ہے، یہاں اللہ کو قریب ہونے کی فکر ہے، اللہ اسے بڑھاتے ہیں اسے گھٹاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے پہلے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اس لیے ڈرنے کی ذات تو وہی ہے جو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ایمان والوں کو سود کا پہلے حکم نہیں دیا، پہلے اللہ کا دھیان دلایا، اللہ کا واسطہ دلایا۔ جس کلمے کو ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے وہ یاد دلایا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے تو تم سود کو چھوڑ دو۔ ایمان والوں نے سود ہی نہیں چھوڑا، رأس المال جو ان کا اصل موڑی تھی نا، کئی صحابہ کرام نے، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے، بہت سارے صحابہ کرام نے اپنا اصل مال بھی چھوڑ دیا، بعضوں نے قرضے چھوڑ دیے۔ مسلم شریف میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ ایک بندے پر تھا، انہیں گھر میں ضرورت پیش آئی، گئے اس کے گھر پر اور بار بار جاتے تھے، وہ نہیں ملتا تھا۔ جب پتہ چلتا، دیہات ہوتے تھے، پتہ چل جاتا تھا فلاں آدمی گاؤں میں داخل ہوا، اور یہ بھی پتہ ہوتا تھا کس کی زندگی کیا ہے، کس پر کس کا قرضہ ہے، تو انہیں پتہ چل جاتا، وہ چھپ جاتے کیونکہ انتظام نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، گھر پہ جا کے پہنچ گئے، چھوٹا سا بچہ گھر سے نکلا، اسے پوچھا تیرے باپ گھر میں ہیں؟ کہاں گھر میں ہیں؟ انہوں نے آواز دی، جواب نہیں آیا، تو کہا دیکھو مجھے پتہ چل چکا ہے کہ آپ گھر کے اندر ہو، آ جاؤ، آپ گھبراؤ نہیں، آ جاؤ، جو بات ہے۔ وہ آئے اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کا مجھ پر قرضہ ہے لیکن میں دے نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے پاس اس وقت آمد نہیں، آوک نہیں ہے، میری انکم نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، اور اگر آپ کیا آ کر آپ کے سامنے جھوٹ بولوں تو ایمان نہیں رہتا، جھوٹ بولوں تو ایمان نہیں رہتا، اس لیے کہ جھوٹ اور مومن جمع نہیں ہو سکتے، چاہے مارکیٹ آباد ہے جھوٹ سے، اللہ رحم کر۔ اور پھر کیا کرتے معلوم، حضور نے کہا تھا نا قیامت کی نشانیاں ہیں، تو ایسا ہوگا نا، حضور نے یہ کہا تھا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہوگی، اس سے تم اپنے آپ کو بچانا، یہ نہیں کہا تھا اس کا حصہ بن جانا۔ آج لوگ تذکرے کیا کرتے ہیں، ارے بھائی حضور نے کہا تھا اس لیے ایسا تو ہوگا، حضور نے یہ کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے، محدثین یہ فرماتے اصل معنی یہ ہے ایسا ہوگا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ نہیں کہا تھا اس کا حصہ بن جانا۔ حضور نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت جو ہے دنیا کے اندر زنا عام ہو جائے گا، چوری عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی، کیا نعوذ باللہ اس کا حصہ ہونا ہم پسند کرتے؟ نہیں کرتے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں نا۔ اسی طرح ان اعمال سے بھی حضور نے آگاہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو بچانا، اس کا حصہ بننے کو نہیں کہا تھا۔ آج غلط فہمی ہے کہ لوگ اس کا حصہ بھی بنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حضور نے کہا تھا اس لیے اب تو یہ زمانہ آنے والا ہی تھا نا، ایسا ہونا تھا۔ یہ تو ناعقلی ہے، شیطان کا نورانی داو ہے آپ پر، اس لیے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے یاد ہے اللہ کے نبی رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، جو مسلمان اس بندے کو جس پر اس کا قرض ہے، مقروض کو مہلت دے دے، کیا دے دے؟ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ابو لیلہ، مسند ابو لیلہ میں ہے ایک روایت کہ اللہ جل شانہ ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی نہیں ہے جو عذر کے طور پہ آپ کے دربار میں پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی تو نیکی ہوگی، یاد کرو۔ تو وہ یاد کرے گا، ذہن پہ زور ڈالے گا، لیکن کچھ یاد نہیں آئے گا۔ تیسری بار اللہ کہیں گے ذہن پہ زور ڈالو، تو تیسری بار میں بندہ کہے گا ہاں میرے پاس سے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے مال دے رکھا تھا، میں کبھی لوگوں کو قرضہ دیتا، کبھی مدد کرتا، قرض والے اگر نہ دے سکتے میں انہیں اور مہلت دے دیتا، اور اگر دیکھتا کہ یہ غریب ہیں اسے معاف کر دیتا۔ اللہ جل شانہ کہیں گے سخاوت کا زیادہ حقدار تجھ سے میں ہوں، جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ تو ایمان والوں کو پہلے واسطہ دیا گیا،
کہ اللہ سے ڈرو اور سود جو ہے اسے چھوڑ دو، اصل مال لے لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی جانب سے جنگ کا اعلان 2 جگہ پر قرآن میں ہے، احادیث میں، پوری احادیث 2 جگہ ہیں۔ ایک تو جب کفر اسلام کو مٹانے کے لیے آ جائے، اگر وہ اپنا کرتا ہے وہ کرے، لکم دینکم ولی دین، لیکن اگر اسلام کو مٹانے آ جائے تو کہاں جنگ کا اعلان ہے، کیونکہ یہ تو امن قائم کرنے کا مذہب ہے، اور اس کو تم امن کو ختم کر کے انسانیت کو جو ہے وہ بگاڑنا چاہتے ہو، زمین میں خون خرابہ کر کے لوگوں کے کاروبار، لوگوں کا سکھ بگاڑ کے انہیں ٹینشن دینا چاہتے ہو۔ اس کے لیے تو اسلام آیا ہے کہ دنیا میں امن قائم کرے، پھر تو جنگ کا اعلان ہے۔ یہ جنگ جیسے کینسر کا پھوڑا ختم کرنے کے لیے آپریشن لازمی ہے، کمپلسری ہے، تاکہ اس کے جرثومے، اس کے جمس ختم ہو جائیں۔ اسلام نے بھی جنگ اور جہاد اسی لیے رکھا ہے کہ یہ فسادی جرثومے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں اور انسان سکھ چین سے رہے۔ کیا اسلام نے امن قائم کیا تھا کہ عورت تنا جاتی تھی تب بھی اسے کوئی بری نگاہ سے دیکھنے والا نہیں تھا، دیہات میں جا کے غریب رہتا تھا، اس کے یہاں سے کوئی چوپایا چوری نہیں ہوتا تھا، کسی کی بہن بیٹی کی عزت کا خطرہ نہیں تھا، کسی غریب کی ریڑھی کھلی چھوٹ جائے، نماز کو چلا جائے، اس کے یہاں سے ایک پائی کا نقصان نہیں ہوتا تھا۔ اور آج تو بھری بازار میں چوکیدار موجود ہیں، پھر بھی چوکیدار کی موجودگی کے اندر جو ہے پوری مارکیٹ چوری ہو جاتی ہے، اور جنہیں چوری پکڑنے کا ذمہ ہے وہی اس کے ساتھ شامل دکھے جاتے ہیں۔ تو اسلام تو ایسے فساد کو اور ایسے فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور اسی کو لوگ جہاد کا نام دیتے ہیں۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ختم کرنے کا اور امن قائم کرنے کا نام ہے۔ اس لیے جنگ ایک تو کفر کے خلاف، فساد کے خلاف جنگ ہے، اور دوسرا اعلان جنگ کا یہ ہے کہ ایمان والا کلمہ پڑھ کے مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کرنا ہے، مر کے زندہ ہونا ہے، پھر حساب دینا ہے، سب یقین بھی ہو، پھر بھی سود میں ملوث رہے، پھر بھی سود میں لگا رہے، تو اللہ جل شانہ کہتے ہیں ایمان دیا، قرآن دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیا، دنیا اور آخرت رحمان دیا، رحیم دیا، اور پھر بھی تو دنیا میں مال کے پیچھے لگا ہے، مال بڑھانے کے پیچھے لگا ہے، پھر جب تو مجھے نہیں مانتا، میرے رسول کے بھیجے ہوئے کو نہیں مانتا، پھر آ جا میدان میں جنگ کے لیے۔ پھر جس کے سامنے اللہ اور اس کا رسول جنگ پہ آ جائے، بھلا وہ سکھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو اسباب تو مل سکتے جیسا کہ میں نے گزشتہ کہا تھا، لیکن راحت و سکون نہیں مل سکتا۔ راحت و سکون تو اسلام، جیسے میں نے جمعہ کے بیان میں تریہ مسجد میں کہا تھا، راحت و سکون تو اسلام میں، اسلام مانے ماننے میں ہے۔ مسلمان میں امن و سکون ہے، کیوں کہ مسلمان کہتے ہیں ماننے والا، جہاں آیت نازل ہوئی مان لیا، چھوڑ دیا، اپنی ضد چھوڑ دی، ہے نا، چھوڑ دو ضد کو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو کچھ چاہو اس سے توبہ کر لو، تمہارا اصل مال لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اسلام ناانصافی پسند نہیں کرتا۔ جتنا تمہارا قرضہ تھا، 100 روپے تھے، 1000 تھے، 1000 لے لو، اس سے بھی اسلام کہے گا کہ تجھ پر جب سود معاف ہو گیا، اسلام نے تمہیں راحت دی ہے، تمہارے لیے جو ہے فوائد کا فیصلہ دیا ہے، تمہیں سود سے بچایا ہے، تو تمہارے ذمہ بھی لازم ہے قرض تو پورا دے دو۔ اسلام دونوں طرف کی طرفداری کرے گا، دونوں کو برابر کا حکم دے گا۔ اسے کہے گا پورا قرضہ لے لے، اسے کہے گا پورا پورا ادا کر دے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، تنگی والا ہو تو اسے معاف کرو، بہت ہی برکت کی چیز ہے کہ اگر معاف کر دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاتھ سے نہیں دیا تھا، اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کا انعام دیکھو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صدقہ دیا نہیں ہے، دیا کیا ہے؟ قرضہ دیا ہے نا، اب اسے معاف کر رہا ہے تو اللہ اسے کس میں شامل کر رہے ہیں؟ صدقے میں۔ دیا نہیں تھا، دینے کی نیت بھی نہیں تھی، اللہ کتنا کریم ہے، مجبوری میں بھی اگر پیسہ جا رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ان تصدقوا خیر لکم، یہ تمہارا صدقہ ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ سے ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، آئے تھے اللہ کی طرف سے، جائیں گے اللہ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا ہر ایک نفس کو، کل نفس، ہر ایک کو اپنا بدلہ ملے گا، گناہ کوئی کرے سزا کوئی بھگتے، ایسا نہیں ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی کرے گا اسے اس کا ثمرہ ملے گا، اور جو برا کرے گا اس کا ثمرہ اس کے ذمے ہے۔ گناہ کوئی کرے، نوح علیہ السلام نے دعوت دی،
950 سال تک تکلیفیں برداشت کی، بیوی نے نہیں مانا، تو بیوی کا سوال نوح علیہ السلام سے نہیں ہے، اس لیے کہ سمجھانے کا، شریعت کے پہنچانے کا، بتلانے کا، تربیت کرنے کا حق ادا کر چکے ہیں، اس کے بعد ان کی سرزنش نہیں ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین۔ لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی نیک نبیوں کے اندر صحبت میں ہیں، نیک نبیوں کے نکاح میں، لیکن شریعت پہ نہیں چلی۔ اصل تو شریعت پہ چلنا ہے، اور ایسے بندوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کو مارنے کا حق نہیں ہے، اگر تم نے عورت پہ ہاتھ اٹھائے تم دیوس ہو۔ ایسی مار کا حق تب ہے جب فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ان سے صاف ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں یہ خدشہ ہیں کہ کھلے طور پہ کسی سے اس کا فراڈ ہے، کہیں یہ زنا میں ملوث ہے، اس کے پکے شواہد آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ اسے آپ ماریں، ایسا ماریں جس سے نشان پڑے نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بستر جدا کیجئے، اسے نصیحت کیجئے، اگر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ ظالم ہیں، اجازت نہیں ہے، اتنی حد تک اجازت نہیں ہے، اس کے لیے شریعت کے احکامات ہیں، وہ علماء سے آپ پوچھ کر کیجیے۔ اللہ ایسا ہونے سے بچائے ہم سب کے گھروں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور اس کے بعد کسی پر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، جیسا کیا تھا اس کا پورا اجر، ثواب یا سزا دی جائے گی۔ اجر تو بڑھا کے دیا جائے گا اور سزا جو ہے وہ گناہوں کے مطابق دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں سود ایسی چیز ہے نا جس کے اندر لکھنے والا، مشورہ دینے والا اور اس کو تولنے والا، اس کو گننے والا، ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ معراج میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو 2 جگہ زیادہ دکھ ہوا، 2 جگہ ہوا، ایک یہ کہ وہ علماء تھے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جنہوں نے علم پا کر بھی اس کی جو نصیحت کی تھی وہ کھلے طور پہ، واضح طور پہ نہیں کی تھی، یا جیسا کہا تھا ویسا خود عمل نہیں کیا تھا، ایک وہ۔ دوسرے وہ جن اللہ نے مال کی دولت دی تھی لیکن اس کے اوپر سود لے رہے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے، سود سے اسے حرام کر رہے تھے۔ 2 جگہ حضور کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اس لیے ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے گناہ سے بچائے جس سے اللہ کے نبی اور اللہ جل شانہ سے جنگ کا اعلان ہو جائے اور ہمارے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت نصیب فرمائے۔